تو رضائی طور پہ جو حرام ہے، رضاعت کی مقدار، عمر اور گواہی میں کچھ مسائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ کی رضاعت یا 2 مرتبہ کی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ اصل میں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، جس وجہ سے فقہاء میں اختلاف ہو گیا کہ کتنی رضاعت ہو تو حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو گئی، اور رضاعت سے وہ تمام رشتے جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں، رضاعت سے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ ایک تو ان فقہاء نے دلیل پکڑی ہے قرآن مجید کے ظاہر سے کہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کتنی مرتبہ دودھ پلایا جائے، قرآن نے کہا بس دودھ پلایا تو وہ اس کی رضائی ماں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں نے ام یحییٰ سے شادی کی ہے، یعنی نکاح میں نے کر لیا، شادی کر لی ام یحییٰ سے۔ اب ایک کالی لونڈی آئی ہے، وہ آ کے ہمیں کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ اب یہاں سے استدلال کیا کیا ان فقہاء نے، یعنی یہ آناف وغیرہ کا موقف ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ میں سے بھی بعض لوگوں کا ہے۔ تو امام مالک، امام ابو حنیفہ دونوں کا موقف یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا نہیں ہے اس سے کتنی مرتبہ، یہ نہیں کہا کہ جی کتنی مرتبہ اس نے دودھ پلایا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس چھوڑ دو۔ لیکن بہرحال یہ ٹھیک ہے، اس میں ایک پہلو ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکال لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا سائل کو کہ جی 5 مرتبہ تک نہ پیا جائے تو اس وقت تک تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی اس میں یہ ہے کہ وہاں کا جو کلچر تھا نا، اس میں یہی تھا کہ بچے حوالے کر دیے جاتے تھے، تو وہ رضائی ماں 1-2 سال تک دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ اس نے جو ہے وہ، یعنی یہ ایک امکان تھا کہ اس نے زیادہ مرتبہ دودھ پلایا، کلچرل میننگ۔ دوسری طرف جو فقہاء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلایا ہو تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پہلے قرآن میں یہ حکم تھا 10 مرتبہ دودھ پلانے کا، پھر وہ منسوخ ہو گیا، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ کا حکم آیا ہے۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے اور عام طور پہ محدثین کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے قرآن میں حکم تھا کہ 10 مرتبہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، پہلے قرآن میں تھا، وہ کہتی ہیں وہ منسوخ ہو گئی آیت، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ ہاں نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی 5 مرتبہ، پھر وہ کہتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت میں حکم جاری ہوا، ٹھیک ہے، کہ 5 مرتبہ جو ہے وہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ امام شافعی اور عام طور پہ محدثین کا موقف ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو ابھی روایت گزری ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ اہل الظاہر کا موقف ہے، یا ایک رائے کے مطابق، ایک روایت کے مطابق امام احمد کا موقف ہے۔ تو روایتیں اصل میں مختلف ہیں، اس لیے ہم نے کہا تھا نا کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں ایسے لگتا ہے جیسے سب کے پاس ہی دلیل ہے، اور وہ ہیں بھی نازک مسائل حلال حرام کے، بس اس میں ایک رائے اختیار کر لینی چاہیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو محتاط موقف جو ہے نا وہ 5 مرتبہ کا ہی ہے، محتاط موقف۔
دوسرا، کون سی عمر ہے جس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال. 2 سال کی عمر میں بچہ دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کی، سنن دارقطنی کی روایت ہے، سنن دارقطنی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ 2 سال بعد کوئی رضاعت نہیں ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ 2 سال کے بعد کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یعنی اگر بچہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ دودھ پیتا ہے کسی کا، بعد بچے 2.5-3 سال تک بھی دودھ پیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مائیں نہیں چھڑواتی یا وہ نہیں جان چھوڑتے، تو کوئی بچہ اگر 2 سال کے بعد دودھ پیتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. تو فقہا کا عام طور پہ موقف یہی ہے کہ 2 سال کے اندر ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے. آفٹر 2 ایئرز رضاعت ثابت نہیں ہوتی اگر اس نے دودھ پیا ہے کسی خاتون کا. ہاں چھڑوا دینا چاہیے، چھڑوا دینا.